ناظرین آداب، آج کے اس خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر پورے ملک میں کل سے کئی پروگراموں کا آغاز کیا گیا۔ یہاں دوردرشن نے اس سلسلے میں 30 ستمبر تک خصوصی پروگراموں کے انعقاد اور ان کو ٹیلی کاسٹ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ جو کہا وہ کیا، اس عنوان کے تحت، اس تھیم کے تحت کل بھی یہاں سے خصوصی پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا اور آج بھی ہم نے اسی سلسلے کے تحت ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس پروگرام کا جو عنوان رہے گا غریب کلیان رہے گا۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ 30 ستمبر تک چلنے والے ان پروگراموں کے تحت اس مقصد کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی کہ مرکزی سرکار نے جو اقدامات غریب اور پسماندہ لوگوں کی بہبودی کے لیے کیے وہ زمینی سطح پر کس حد تک ثمر آور ثابت ہوئے۔ خواتین اور بچوں کے حوالے سے آپ اگر بات کریں گے، ان کو بااختیار بنانے کے حوالے سے کیا ہوا، نوجوانوں کو روزگار کے وسائل ان کے لیے پیدا کرنے کے لیے کیا ہوا، تعلیم کے حوالے سے کیا کچھ نیا ہوا، جو نئی تعلیمی پالیسی 2020 ہے اس کا نفاذ کس طرح ہوگا، اس کے کیسے فوائد ہمارے بچوں کو ملیں گے، انڈسٹری اور اقتصادیات کے حوالے سے کیا ہوا، سوچھتا ابھیان کے حوالے سے کون سے انیشیٹیوز لیے گئے، یہاں ملک میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے حوالے سے کون سے اقدامات اس میں شامل ہیں، اور صحت کے حوالے سے چونکہ آپ بخوبی واقف ہے کہ اس وقت ہم ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، کووڈ-19، اور اس حوالے سے کون سے انیشیٹیوز لیے گئے، اور آیوشمان بھارت کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو کس طرح سے جو بیمار ہے وہ مستفید ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بات ہوگی آج غریب کلیان یعنی غریب اور پسماندہ طبقوں کی بہبود سے متعلق جو مرکزی سرکار نے اقدامات کیے ان کے حوالے سے، اور آج ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے وہ انیشیٹیوز جو پی ایم جن دھن یوجنا، فری گیس سلنڈرز، مفت راشن کی فراہمی، اسٹریٹ وینڈرز کے لیے لون کی فراہمی، ون نیشن ون راشن کارڈ اور کووڈ وبا کے چلتے ریلیف کی فراہمی وغیرہ شامل ہے۔ چونکہ ہمارے ملک اور خصوصی طور یہاں جموں کشمیر کا پسماندہ عوام کس طرح مرکزی سرکار کی ان سکیموں اور اقدامات سے مستفید ہوا، یہی بات چیت ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور اس بات چیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب بشیر احمد صاحب جو ڈائریکٹر CAPD کشمیر ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ شکریہ۔ ان کے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پیر مسعود صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہے جموں کشمیر بینک میں۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ آغاز کرنا چاہیں گے جناب بشیر صاحب آپ سے، چونکہ افتتاحی کلمات آپ نے سنے، آپ نے سنا کہ یہ 30 اس مہینے کے 30 تاریخ تک یہ پروگراموں کا سلسلہ باضابطہ جاری رہے گا۔ آپ باضابطہ ایک محکمہ دیکھ رہے ہیں، CAPD محکمہ، بالکل ڈائریکٹلی وابستگی ہے عوام کو، اور غریب طبقے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ توقعات وابستہ ہیں۔ یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو غریب اور پسماندہ لوگوں کی فراہمی کے حوالے سے جو فری راشن آپ نے مہیا کرایا، جس کا باضابطہ اعلان ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری جناب نریندر مودی جی نے کیا، اور اس کے تحت 80 کروڑ سے زائد لوگوں کو مفت راشن ملک میں فراہم کیا جا رہا ہے، یہاں کشمیر ڈویژن میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے فیاض صاحب، جہاں تک پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کا سوال ہے، جی، انا مینز فوڈ، جی، تو یہ سکیم اپریل 2020 سے شروع ہو گئی اور پہلے 3 مہینے کے لیے اس کو کہا گیا، اب اور 5 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ اس کا کر دیا گیا ہے اپ ٹو نومبر۔ جی، تو اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے ابھی تک ہر مہینے ہم 2 لاکھ کوئنٹل اس میں چاول دیتے ہیں 3 زمرے کے لوگوں کو۔ جی، ایک جو آپ کے AAY انتودیا انا یوجنا کے جو پوئسٹ آف دا پور ہیں، جی، دوسرا BPL بلو پورٹی لائن، جی، اور تیسرا PHH پرائیورٹی ہاؤس ہولڈز۔ یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ اگر مل جل کے ہم دیکھیں تو 40 لاکھ کے قریب میرے کشمیر پروونس میں یہ بینیفیشریز آتے ہیں۔ 40 لاکھ کے قریب، 40 لاکھ، 9.5 لاکھ کی یہ مشتمل ہے، 9.5 لاکھ فیملیز جن کو آپ یہ فری راشن جو ہے دے رہے ہیں اپریل سے کنٹینیوسلی
आज सितंबर है, अक्टूबर का भी मिलेगा और नवंबर चूँकि तक भी। आप जनाब पूरी तरह से बाखबर हैं, जैसे कि आपने अभी खुद ही बता दिया कि पहले 3 महीनों के हवाले से मुल्क के वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने एक और ऐलान किया कि उसमें 5 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसमें बढ़ोतरी की गई, और उस बढ़ोतरी को मद्देनज़र रखते हुए ये तखमीना लगाया गया कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो यहाँ मुल्क में इस पर होगा। ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप पेंडेमिक में अवाम का आपके राशन डिपों की तरफ डायरेक्टली उनका रुख करना वो मुमकिन नहीं था। अब इन महीनों के दौरान आपने किस तरह से ये सहूलत जो सरकार की कोशिश थी, किस तरह से लोगों को उनकी दहलीज पर आपने मुहैया रखी? पहले जो अप्रैल और मई का जो हमने दिया उसमें हमें ज़बरदस्त रिजेंटमेंट भी हो गई और हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल कोविड लॉकडाउन था और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ हर जगह राब्ता कायम करके हमने बाज़ाब्ता रेड जोन्स, नॉन रेड जोन जो थे उनमें कैसे राशन पहुंचाना था, और लोगों को डोर डिलीवरी भी कहीं कहीं कर दी, खासकर टाउन सिटीज़ में हमने, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उन तक पहुँचाया। लेकिन फिर आस्ता आस्ता थोड़ा सा आज हम बिल्कुल स्टोर से ही देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, या उसके बाद वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर सैनिटाइज़र्स वगैरह या उनको बाज़ाब्ता एक एक करके दिया जाता है। ये चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, और इंशाअल्लाह ये खुश उसलूबी से हमारा नवंबर तक चलता रहे। तो इसमें जब हमने देखा कि पिछले कुछ मंथों में जब आपकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल हुआ करता था, तो जो लोग हैं, जो आवाम है, जो इससे मुस्तफ़ीद हो गए, उनमें खासा जोश खरोश देखने को मिला इस हवाले से कि जब उनको मुफ्त राशन मिला, जब पहले 3 महीने के हवाले से ऐलान किया गया, उसके बाद लोगों ने ये इजहार किया कि इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ाया गया, उस वजह से मुल्क के वज़ीर आज़म ने इसका 5 महीने का इसमें और भी इसमें बढ़ोतरी की। ये बताइए कि एक फ़र्द को इस स्कीम के तहत कितना चावल फराहम होता है? हाँ, इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, ये जो 3 कैटेगरीज जो मैंने बताए, एक आदमी, एक फैमिली मेंबर जो है, फैमिली मेंबर जी, फैमिली नहीं, फैमिली मेंबर 5 किलो पर राशन कार्ड मिलता है, पर सोल मिलता है 5 यानी अगर 3 अफराद होंगे उनको 15 किलो जो 15 किलो का राशन मुफ्त मिलेगा। मोर ओवर इसमें एक फैमिली को हमने 1 किलो ये पल्सेस भी दे दिया, मुफ्त जी। हाँ, पल्सेस, यानी पहले हमने चना दाल दिया, फिर मूंग दिया, फिर उड़द दिया, तो ये भी चलता रहा और इस वक्त भी चल रहा है, ये नवंबर तक कंटिन्यूसली चलेगा। नवंबर तक आपके इंतजाम कैसे हैं कि क्योंकि ये नवंबर तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? दैट्स इन प्लेस, बिल्कुल एज जैसे अभी तक चला इसके बाद भी चलेगा। आपकी तरफ रुख करेंगे। जनाब पीर मसूद साहब जी, आपने डायरेक्टर CAPD को सुना, इन्होंने बिल्कुल अहाता किया कि किस तरह से जो हमारा गरीब आवाम है, जो वो तबके हैं, मफलूकुल हाल है, जिनकी तरफ खुसूसी तवज्जो सरकार ने दी, मरकज़ी सरकार ने, जो उन्होंने उनके लिए मुफ्त राशन के हवाले से उन्होंने इंतज़ामात किए। चूँकि एक और स्कीम आई जिसको PM आत्मनिर्भर पैकेज के नाम से जानते हैं जी। इसमें ये कहा गया कि बैंकर्स जो है वो उन वेंडर्स को लोन फराहम करेंगे, जैसे पेंडेमिक था, पेंडेमिक के दौरान वो लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन के दौरान जो ये तबका था ये मुतासिर हो गया, तो इनको क्या हुआ, इनके पास पैसा नहीं था कोई कि ये दोबारा से फिर उनको अपना बिजनेस जो है शुरू करने के हवाले से, और एक बाज़ाब्ता स्कीम लाई गई, लोन्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं और क्या हुआ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के बारे में? देखिए, जैसा इन्होंने फरमाया कि ये कोविड हो गया, कोविड की वजह से कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको असर ना पड़ा जी। हर कोई परेशान रहा, हर कोई बेकार हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉब गए, जो डेली वेजर, खुसूसी तौर पर वो अफराद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिनका कोई रेगुलर सैलरी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, जो दिन भर कमाते हैं तो शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं, दैट वाज द वर्स्ट हिट तबका वही था। तो उनको उनकी मजबूरियाँ और उनकी परेशानियाँ मद्देनज़र रखे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो स्ट्रीट वेंडर स्कीम का ऐलान किया है, उसके मुताबिक जो भी रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो रजिस्टर नहीं है लेकिन स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहे हैं, चाहे किसी का श्रीनगर सिटी में कर रहे हैं, जम्मू सिटी में कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर कोई भी म्यूनिसिपलिटी है, टाउन एरिया कमेटी है, जहाँ पर वो काम करते हैं, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। उसमें उनको 10,000 रुपये लोन मिलेगा। ये 10,000 रुपये जो उनको लोन मिलेगा, इसमें इनको एक तो ये है
کہ اس میں سے انٹرسٹ بہت کم ہے. نارملی جو بینک 10% انٹرسٹ لگاتے ہیں یا 9.5% انٹرسٹ لگاتے ہیں تو اس میں ان کو 7% کی سبسڈی ملے گی. صرف ان کو 2-2.5% خود برداشت کرنا پڑے گا. اور اس کا اپلائی کرنا بہت آسان ہے. اس میں تو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو لوکل باڈی ہوگی, چاہے میونسپلٹی ہے یا ٹاؤن ایریا کمیٹی ہے یا نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی ہے, وہاں ان کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے, دے کین رجسٹر آن لائن, وہ کر سکتے ہیں. اور دو اپلیکیشن سیدھا آن لائن بینک کے پاس آ جائے گی. وہاں پر وہ پریفر کر سکتے ہیں کہ کون سے بینک میں جانا ہے, کون سی برانچ میرے نزدیک ہے, وہ اس برانچ میں ریفر ہوگا آٹومیٹکلی آن لائن. تو وہ پھر اس کو وہاں پر سینکشن کر کے ڈسبرس کریں گے. لیکن اگر کوئی ایسا اسٹریٹ وینڈر ہے جس کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ سیدھا بینک کے پاس آ سکتا ہے. وہاں ان کو کہے گا کہ میں یہاں لوکلٹی میں اسٹریٹ وینڈنگ کرتا ہوں, میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. وہ اس کو ریکمنڈیشن دے کے میونسپلٹی بھیجیں گے. وہ میونسپلٹی والے یا ٹاؤن ایریا نوٹیفائڈ ایریا وہ اس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے. دین ہی تب وہ آن لائن اپلائی کر سکتا ہے. اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا چاہے اس کے پاس پہلے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تھا یا بعد میں حاصل کیا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو 10,000 روپے ان کو لون ملے گا, ان کو اگلے مہینے سے اگلے 1 سال تک اس کو ریپیمنٹ کرنا ہے. سود میں نے بتایا کہ اگر نارملی بینک 10% لگاتے ہیں تو 7% ان کے لیے کم ہے. 7% سبسڈی ہے. ان کو 2-2.5% ہی دینا پڑے گا جیب سے. اور اس میں بھی ایک اور ایڈوانٹیج ہے, اس میں سکیم میں ہی رکھا گیا ہے کہ جو بھی بینک ان کو فائنانس کرے گا ان کو QR کوڈ دینا ہے. QR کوڈ کیا ہوتا ہے, جس سے آن لائن پیمنٹ ہو جائے گا اس اسٹریٹ وینڈر کو. سپوز کوئی بندہ ہے, اس نے 100 روپے کا فلوٹ خریدا اس سے, تو وہ موبائل سے پیمنٹ کر سکتا ہے. جب وہ موبائل سے پیمنٹ کرے گا, اس کو اکاؤنٹ نمبر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اپنا فائنانسر بینک ہوگا وہ اس کو یہ QR کوڈ ایشو کریں گے. اس کو سیدھا اپنی جو اس کا ٹھیلا ہوگا, ریڑا ہوگا, جو بھی ہے, وہاں پر اس کو ایسے لٹکا کے رکھنا ہے. جب بھی کوئی خریدار آئے گا وہ اپنے موبائل سے سکین کر کے سیدھا اس میں پیسہ ڈال سکتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہے, ایک تو اس کو کیش نہیں گننا ہے, کووڈ کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا, ایک تو وہ رسک کور ہو جائے گا. دوسرا, اگر یہ اپنے بزنس میں 1 مہینے میں 50 ٹرانزیکشنیں اس کے تھرو کرتا ہے, QR کوڈ کے تھرو الیکٹرانک پیمنٹ ہو جائے گی, تو سیدھا 50 روپے انسینٹو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. انسینٹو بھی ملے گا. اگر اس نے مزید 50 ٹرانزیکشن کی, مطلب 100 کی, تو اور 25 روپے ملیں گے, 75 روپے ملیں گے. اگر انہوں نے مزید 100 ٹرانزیکشن کی, مہینے میں 200 ٹرانزیکشن کی اس موبائل پیمنٹ کے تھرو, QR کوڈ کے تھرو, تو ان کو 200 روپے ملے گا, 100 روپے پورا ملے گا. اس سے اگر آپ نیٹ انٹرسٹ دیکھیں گے, جب ان کو سپوز کوئی جو اپنا انٹرپرینور ہوگا, چھوٹا وینڈر ہوگا, وہ پورا ایکٹیولی کام کرے گا ایز پر انسٹرکشنز, ایک تو اس کو 7% سبسڈی مل رہی ہے, دوسرا اس کو 100 روپے یہاں سے ملتا ہے, تو نیٹ انٹرسٹ اس کو آلموسٹ 0 ہو جاتا ہے. اس کو 12 مہینے میں صرف انٹرسٹ ہی, پرنسپل ہی پے کرنا ہے. تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا کیپٹل کھایا, 2-3 مہینے بند رہے, وہ آگے بزنس نہیں کر سکتے, ان کو یہ 10,000 ملیں گے, وہ دوبارہ کام شروع کریں گے اور وہ اپنا لائیولیہوڈ چلائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرس ہے, انہوں نے آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت اس اسکیم کا اعلان جو ہے وہ باضابطہ انہوں نے 1 جون 2020 کو کیا. اور مقصد اس کے پیچھے کیا تھا, کیوں اس اسکیم کو لانچ کیا گیا, اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پینڈیمک تھا, اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا, لاک ڈاؤن میں یہ طبقہ متاثر ہوا. پھر جب اس اسکیم کا اعلان باضابطہ مرکز سرکار نے کیا, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے بعد جو ریسپانس ہے پبلک کی طرف سے, ایسے وینڈرز کی طرف سے, کیسا ملا, کس طرح سے آپ نے ان کو دیکھا؟ دیکھیے, ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پہلے کوئی بھی اسکیم جب نیا شروع کریں گے تو ٹیتھنگ پرابلمز آر آلویز دیئر, وہ تو ہے, لیکن تب بھی ہم کہیں گے ریسپانس بہت اچھا ہے, جو کہ پورے ملک میں اس میں تقریباً 50,000 اسٹریٹ وینڈرز ٹارگیٹ, 50 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز ٹارگیٹ ہیں. تو یہاں پر ہمیں آج کی ڈیٹ تک پورے JNK میں جو اربن ایریاز میں بینکس ہیں, تقریباً 600 اپلیکیشنز آ گئی, جس میں سے تقریباً 300 آج کی ڈیٹ تک سینکشن ہو گئی ہیں. پہلے چونکہ یہاں پر نیٹ کا بھی تھوڑا بہت ایشو رہتا ہے, اس کی وجہ سے سلو رہا, بٹ اٹ از پکنگ اپ.
ہم رخ کرنا چاہیں گے آپ کا جناب بشیر صاحب، کیونکہ ہم بات اس سے پہلے کر رہے تھے کہ جو فری ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. ایک اور انیشیٹو سرکار نے لے لیا، وہ یہ ہے کہ ون نیشن ون راشن کارڈ. اگر اس انیشیٹو کی بات ہم کریں گے جس کا باضابطہ جو وزیر خزانہ ہے نرملا سیتا رمن، انہوں نے 14 مئی 2020 کو اس کا اعلان کیا، تو یہاں کیا ہوا کشمیر ڈویژن میں اس حوالے سے؟ ہاں، ون نیشن ون راشن کارڈ کا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کہیں بھی اپنے راشن کارڈ پہ راشن لے سکتے ہیں. اس پہ ٹرائل بیسس پہ جو ہمارے سرکار کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں جی. یا ہم بھی کہیں گئے تو ہم نے کیا کیا، جو باہر کے مزدور یہاں پہ تھے یا باہر کا کوئی بینیفیشری تھا، اس میں ون نیشن ون راشن کارڈ میں مینڈیٹری 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ وہاں اپنے اسٹیٹ میں رجسٹر ہونا چاہیے، جی. دوسرا NFSA پورٹل کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، بالکل. تیسرا آدھار لنکڈ ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں. ہاں، یہ 3 چیزیں مسٹ ہیں. سیم از دا کیس وتھ کشمیریز جی. اور پیپل آف کشمیر JNK. تو یہاں کا آدمی جو ہے وہ بھی یہی 3 چیزیں، ایک تو NFSA پورٹل پہ رجسٹر، دوسرا وہ اس کے آدھار کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، اور اس کا وہ جو کوڈ، جس طرح انہوں نے QR کوڈ، اسی طرح راشن کارڈ کوڈ وہاں پہ وہ چڑھتا ہے. جی. تو کیا ہوا کہ میں خود گیا یہاں پہ گاندربل میں ہم گئے، جی. میرے کمشنر سیکرٹری صاحب بھی ساتھ تھے. تو اتر پردیش کا ایک بندہ، ہاں بھائی کیا نام ہے، انیل کمار سے فار ایگزامپل، یا دوسرا تھا اس کا نام تھا یہ میرا نام ہے عبدالکلیم. وہ آیا، راشن کارڈ کوڈ اس کو آلریڈی پتہ ہے، موبائل میں سیو ہے، کوڈ ہم نے سرو کیا. POS مشین ہماری ایک وہاں پہ ہوتی ہے سیل سینٹر پہ، پوائنٹ آف سیل مشین، چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جس پہ ڈاٹا ہمیں فیڈ ہوتا ہے. وہ ڈاٹا صرف ہمارے سینٹر کا نہیں ہوتا ہے، وہ ڈاٹا نیشنل سرور کا. جی جناب بشیر صاحب، آپ کے ساتھ ہم بات اور کریں گے. ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں AR وار صاحب جو لیبر کمشنر جموں کشمیر ہیں. جناب AR وار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی، ہم اس وقت دوردرشن کے اسٹوڈیو میں اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جو انیشیٹیوز مرکزی سرکار کی طرف سے لیے گئے، یہاں کے جو مزدور طبقہ جو یہاں کا ہے ان کی بہبودی کے حوالے سے، جو غریب طبقہ ہے ان کی بہبودی کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پرائم منسٹر شرم یوگی مندن یوجنا ہے، اس یوجنا کا نفاذ یہاں پہ جموں کشمیر میں کس طرح ہوا، اس حوالے سے آپ سے جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے. دیکھیے، جو یہ پرائم منسٹر شرم یوگی مندن یوجنا ہے، یہ بیسیکلی جو ان آرگنائزڈ ورکرز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے پینشن اسکیم ایک ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے نکالی ہے، پینشن اسکیم ہے. اس پینشن اسکیم کے تحت اس ان آرگنائزڈ ورکر جو ہے اس کو 3000 روپیہ ماہانہ پینشن ملے گا. اور اس کے لیے اس کو ماہانہ اپنی طرف سے ایج کے حساب سے، جیسے کہ کوئی 18 سال سے لے کر 40 سال تک اس کی انٹری ایج ہے، یعنی کہ جو 18 سال کا ہو اور 40 سال تک جو ہے اس میں انٹری ایج کر سکتے ہیں، اس کی یہ عمر ہو. تو اس میں اس کو اگر 18 سال کا ہو تو 55 روپیہ دیتا ہے، تو 55 روپیہ اس کو بھارت سرکار کی طرف سے ملتا ہے، تو اس کے کھاتے میں 110 روپیہ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو 40 سال کا ہوتا ہے اس کے لیے اسی طرح 110 روپیہ ہے، پھر 110 روپے اس کو بھارت سرکار کی طرف سے اس کو 220 روپے جو ہے اس کے کھاتے میں جاتا ہے. تو جب یہ 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ماہانہ جو ہے 3000 روپے کا پینشن ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آگے آ کر بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت ایز آن ڈیٹ ہے وہ 3000 روپیہ پر مہینہ اس کو ملے گا. اور ابھی تک جموں کشمیر میں 93,685 جو ہے ورکر جو ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں اس میں، جن کو 60 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس اسکیم کا فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے بعد، یا ہم بھی جیسے سرکاری ملازم ہیں 60 سال کی عمر کے بعد ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا 60 سال کی عمر میں ایسا پہنچ جاتا ہے مزدور طبقے کا وہ بیچارہ کام نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی روزی روٹی نہیں رہتی ہے، کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ بھارت سرکار کی طرف سے ایک اسکیم نکالی گئی ہے، پرائم منسٹر شرم یوگی مندن یوجنا، جو صرف ان آرگنائزڈ ورکرز کے انہی ورکرز کے لیے ہے. تو یہ بیسیکلی اس اسکیم کا فائدہ ہوگا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے 93,685 لوگوں نے ابھی تک اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یونین ٹیریٹری کے حساب سے ہم نمبر 1 اس وقت نمبر 1 پر ہے، اور اگر پورے ملک کے حساب سے دیکھیں تو 11ویں نمبر پر ہماری پوزیشن ہے جہاں تک رجسٹریشن کا سوال ہے. چلیے، رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نمبر 1 پر ہے، کہ آپ کو مبارکباد ہے. اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ کووڈ-19 وبا کے چلتے آپ نے دیکھا کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ سب سے متاثر ہوا، اور مرکزی سرکار نے خصوصی توجہ ان کی طرف دی، اور اس حوالے سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ایک مزدور کو ماہانہ 1000 روپے کا جو براہ راست جو اس کو نقد امداد ہے وہ اس کو سرکار کی طرف سے دی گئی.
چونکہ آپ جموں کشمیر کو دیکھتے ہیں ایز اے لیبر کمشنر، آپ نے اس چیز کو کس طرح سے دیکھا اور کس طرح کے فوائد ہمارے عوام کو اس چیز سے پہنچے؟ جیسے کہ یہ اعلان ہو گیا ہے کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے، تو جو اماؤنٹ فکس ہو گیا، پھر یہاں کی سرکار نے پھر کیا 1000 روپیہ ماہانہ ان کو دے دیں گے. لیکن جس وقت وہ 1000 روپیہ دیا گیا، جو میں نے اپنی طرف سے بھی اس کو دیکھا، جس وقت یہ 1000 روپیہ دیا گیا تب یہ 1000 روپیہ برابر 10,000 روپے کے برابر تھا، کیونکہ کسی کے جیب میں پیسہ نہیں تھا، کام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ 1000 روپیہ اور اس کے علاوہ سرکار نے یہاں سے پھر راشن بھی دے دیا، فری راشن کا اعلان بھی کر دیا. اور پھر یہ 1000 روپیہ جو ان کو ملا ہے، چاہے کوئی کو میڈیسن کی کوئی پرابلم ہو، کچھ ہو، تو یہ 1000 روپیہ جو ہے ڈی بی ٹی کی صورت میں ہم نے ان مزدور بھائیوں کے اکاؤنٹس میں ڈال دیے. 1,66,000 ہمارے یہاں پر جو رجسٹرڈ ورکرز ہے جو ایکٹیو تھے اس دوران، تو 1,66,000 کے قریب وہ تھے، تو ان کو ہم نے ڈی بی ٹی کے ذریعے 63 کروڑ 60 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹس میں ڈالا ہے، جو کہ ہم نے ابھی تک ان کو 4 قسطوں میں دے دیا. 1,000 روپے کے حساب سے 4 مہینے میں ہم نے 1,000 روپے کا 4,000 روپے دے دیا ہے، جو سیدھے کا سیدھا ان کے بینک اکاؤنٹس میں ڈالا گیا ہے. تو جی اروار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھی معلومات دی ہمیں اس حوالے سے. جی تھینک تو یو. جناب بشیر صاحب، تو ہم ابھی بات کر رہے تھے ون نیشن ون راشن جی ون نیشن ون راشن کارڈ کے حوالے تو سے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. جی. تو پھر وہ بندے کو ہم نے سامنے لایا، اس نے پی او ایس مشین پہ اپنا آدھار اتھینٹیکیشن کر دیا، وہاں اس کا نام چڑھا اور اس کے کتنے بندے ہیں، فیملی ممبرس کتنے ہیں، اور اس کو کتنا راشن پہنچتا ہے، کتنے پیسے پہنچتے ہیں. تو اس نے پیمنٹ ادھری کر دی اور یہاں سے سلپ نکلی اور چاول اس کو حوالے کر دیا. سیم از دا کیس ود ویسے ورثہ. اگر جموں کشمیر کا بندہ کوئی کال بہار، یو پی، آندھرا، مدھیہ میں ہوگا، تو وہ وہاں آدھار جو ہی وہ یہاں پہ جس طرح یہاں لنکڈ ہے، وہاں وہ اپنا انگوٹھا اس کو لگانا ہے، وہاں وہ راشن لے سکتا ہے. دس از کنسیپٹ آف ون نیشن ون راشن کارڈ. تو ایک اور چیز ہم نے دیکھی اس پینڈیمک میں کہ اگر کہیں پہ کسی کو راشن کارڈ، جیسے آپ نے کہا کہ دوسری جگہ ان کو راشن مطلب جو ہے، تو وہ کس طرح سے ان کو آپ نے باہم پہنچا دیا، کیونکہ یہ جو راشن ہے پینڈیمک کے دوران، یہ راشن پینڈیمک کے دوران ان کی دہلیز پر آپ نے پہنچا دیا. اب جو آدمی، جیسے ہم کسی کو مانتے کوئی مائیگرنٹ ہے، ایک علاقے میں نہیں، اب دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہے، یا کوئی سرکاری ملازم ہے تو دوسری جگہ ہے، تو ان کو آپ نے کس طرح سے دیکھا، کس طرح سے رجحان ان کا کیسا رہا؟ دیکھیے، یہ کچھ 1-2% لوگوں کی ہمارے پاس اس وقت تھرو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنرز کی طرف سے ہمارے پاس لسٹس آ گئے کہ ان لوگوں کو راشن کارڈ تو ہے، لیکن یہ راشن کارڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں اس وقت. سری نگر میں کوئی ہے، اننت ناگ میں کوئی ہے، بارہمولہ میں کوئی ہے. تو اس وقت ہم نے اس کا نیم، پیرنٹیج وغیرہ پتہ کر کے اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے اتھینٹیکیٹ کرایا کہ ہاں بھائی واقعی یہ آدمی راشن کارڈ ہولڈر ہے، تو اس کو ہم نے اس وقت راشن دے دیا. جی جناب پیر مسعود صاحب، چونکہ آپ نے ابھی لیبر کمشنر کو سنا، انہوں نے بتایا کہ جو یہاں پہ مزدور طبقہ ہے ان کو کس طرح سے 1000 روپے کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے خاتوں میں ڈالا گیا. چونکہ ان کو ان کے خاتوں میں یہ پیسہ جو ہے ڈائریکٹ ڈالنے کے لیے آپ کا براہ راست عمل دخل ہے. تو کس طرح سے آپ نے اس چیز کو دیکھیے؟ ایک چیز ہے، یہ جو بھی ڈی بی ٹی آتا ہے تو اٹس اے ہیوج ٹاسک، بہت بڑا کام ہے. اور ہمارا جو ڈیٹا سینٹر ہے 24 گھنٹے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں دلی سے یا کسی مین ڈیٹا سینٹر سے شروع ہو جاتی ہیں، انیشیٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ انڈیویجول بینکس میں آ جاتی ہیں. انڈیویجول بینکس وی ورک راؤنڈ دا کلاک، وہاں پر 3 شفٹ رہتے ہیں جو اس کو راؤنڈ دا کلاک مانیٹر کرتے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن واپس تو نہیں چلی جاتی ہے، کوئی دقت تو نہیں آتی ہے، یا اور کوئی پریشانی نہیں ہوتا ہے، سو دیٹ ایوری سنگل پینی گوز ٹو دا رائٹ بینیفیشری. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. کبھی کبھی دقت آتی ہے، لیکن وی ہیو راؤنڈ دا کلاک ٹیم جو 24 گھنٹہ کام کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں کہ کسی کو دقت نہ ہو، اور صبح جب 10 بجے برانچ کھلے یہ پیسہ اس کو مہیا ہونا چاہیے. تو ہم بات کریں گے، چونکہ ابھی ہم نے بات کی 2 مدعوں کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں گے جو گیس سلنڈرز کی فراہمی جو ہے، وہ بھی ایک انیشیٹو تھا جو انہوں نے کہا کہ پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت جو ہے وزیر اعظم نے باضابطہ 1 مئی 2016 کو اس اسکیم کو لانچ کیا. لیکن اس پینڈیمک کے دوران یہ بھی اعلان کیا گیا کہ 3 مہینے کا فری گیس سلنڈر جو ہے وہ جو گاہک ہے، صارفین جو ہے، ان کو دیا گیا. آپ اس انیشیٹو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گیس کا جہاں تک تعلق ہے، یہ گیس ایجنسیز جو ہیں اور آئل کمپنیز، ہماری یہاں پہ 3 آئل کمپنیز ہیں، ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن، انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم. ان سبوں کو اپنے ڈاٹا سینٹر سے جو رجسٹرڈ ان کے پاس بینیفیشریز تھے 2011 سینسس کے حساب سے BPL میں، تو دے آر انٹائٹلڈ فار اجولا یوجنا اسکیم. تو کچھ لوگوں کو آلریڈی مل چکا تھا، کچھ لوگوں کو پینڈیمک کے دوران بھی دلایا گیا.
तो उनको ये गैस सिलेंडर मुफ्त दिया गया, उनके डोर स्टेप्स पे पहुँचाया। चलिए ये बात इन्होंने की कि जो गरीब खातून है, हाँ। जो खवातीन है, गरीब खवातीन के लिए ये स्कीम थी जिसको बाज़ाब्ता इन्होंने 715 अजला जो हमारे मुल्क में है यहाँ ये स्कीम चल रही है, उनको उस हवाले से जो फ्री जो गैस सिलेंडर्स है 3 गैस सिलेंडर्स उनको मुफ्त राशन की मतलब फराहम किए गए। आपने इस पेंडेमिक के दौरान चूँकि रिलीफ की वागुजारी बहुत सतह पर की गई, राशन की फराहमी आपने की, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड के हवाले से आपने बात की, और क्या कुछ हुआ? एक तो हमने नॉर्मल राशन जो हम देते हैं हर महीने, बिकॉज वी आर कमिटेड टू द पब्लिक, हमारा एक नेटवर्क है बाज़ाब्ता, 4000 के करीब सेल सेंटर्स हैं हमारे जी। तो हर महीने उनको FCI से लिफ्ट करना, फिर वहाँ पहुँचाना, फिर वहाँ एक एक बेनिफिशरी तक वो पहुँचाना, किस बेनिफिशरी को BPL है, किसको APL है, किसको NPHH है, किसको PHH है, उनको पहुँचाना। तो उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, तो ये एक नेटवर्क है। इसके अलावा हमने 2 चीज़ें और की। एक, हमने पेंडेमिक के दौरान ही रिलीफ सेंटर्स, कोविड सेंटर्स, जी, ये जो आपके क्वारंटाइन सेंटर्स, ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहिबान जो हैं उनको हम ज़रूरत पड़ा राशन तो हमें एजुकेशन करते रहे, पैसा देते रहे, तो हम उनको डोर स्टेप पे डिलीवर करते रहे, ताकि जो वहाँ एडमिट थे या जो वहाँ पेशेंट्स थे या जो वहाँ अमला था तो उनको ये राशन की कोई दिक्कत ना आती। इसके अलावा पर आत्मनिर्भर योजना भी हमारी एक छोटी सी एक योजना थी, जस्ट फॉर 2 मंथ्स, जी, यानी जो बाहर के लोग या विदाउट राशन कार्ड, जैसे आपने अभी जिक्र जी, किया, जी, यानी जिनको कोई किसी किस्म का कोई राशन कार्ड नहीं था, नहीं ऑल्दो दे आर एंटाइटल्ड फॉर दिस, तो उनको 2 महीने के लिए 10 किलो का राशन मुफ्त दिया गया और 2 किलो दाल मुफ्त दिया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। तो ये बाहर का भी जो यहाँ फंसा हुआ था और जो यहाँ का भी था उनको भी दिया, ये भी हमने की। जनाब पीर मसूद साहब, क्या थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो रिलीफ मेजर्स जो है, रिलीफ मेजर्स बहुत सारे लिए गए यहाँ पे, अगर हम कश्मीर डिवीज़न में देखेंगे फूड, कपड़ों या बाकी जो चीज़ें हैं, खाना पीना या दीगर सामान पर जो है बहुत सारे अजला में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। आपने इस चीज़ को किस तरीके से देखा? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर सिविल डिपार्टमेंट्स में देखेंगे तो हेल्थ, फूड एंड सप्लाई तो बैंक ही खुले रहे, तो बैंक का इसमें बड़ा रोल रहा। जो सारा रिलीफ जो इस डायरेक्ट बेनिफिट में आता है, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, लेबर्स को मिला, या यहाँ पर जो मैं 2014 तक जाऊँगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी, तो उसके दौरान हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारा UT है, इसमें 24.5 लाख अकाउंट खुले थे जी। तो आज की डेट में जब ये पेंडेमिक आ गया तो वो उस दिन जो काम किया था वो आज काम आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि जो हमारी लेडीज़ हैं जिन्होंने PMJDY अकाउंट्स खोले हैं तो उनको 500 रुपये 3 महीनों के लिए डायरेक्ट मिला, तो वो काम आ गया। तो जो आज की डेट में उन्होंने वहाँ से इनिशिएट किया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वो सीधा उनके अकाउंट्स में चला गया और हमारे स्टेट में तकरीबन 3 लाख, स्टेट UT में तकरीबन 3,40,000 लेडीज़ को ये बेनिफिट मिला, जिसमें से तकरीबन 2,70,000 अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में थे और बाकी जो 70,000 अकाउंट थे बाकी बैंकों में थे। तो 153 करोड़ रुपए टोटल हमारी UT को इससे मिला, जो 500 रुपये लेडीज़ को 3 महीने के लिए दिया गया। जी, चूँकि जनाब पीर मसूद साहब जो इनिशिएटिव लिया, ऐलान किया गया था कि जो इसमें जिनके पास लोन था उनको कुछ महीनों के लिए ये कहा गया कि उनको वो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया, उसकी थोड़ी सी वजाहत। देखिए, ये लोन जो हमारे पास है वो 2 किस्म के होते हैं। एक वो लोन होते हैं जो नॉर्मल बिजनेसमैन लेता है, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की सूरत में लेता है, और दूसरा वो होता है जो टर्म लोन लेता है, चाहे कि मशीनरी लगानी है, गाड़ी खरीदनी है या कोई और चीज़ बनाना है या मकान बनाना है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसका जम्मू कश्मीर बैंक ने एज़ पर डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके हिसाब से हमने पूरा जो वहाँ से डायरेक्शन आ गई हमने इम्प्लीमेंट किया। उसमें क्या हुआ कि जिन्होंने टर्म लोन लिया हुआ था, पहले तो उनको हमने 6 महीने किस्त उनसे नहीं फ़िलहाल लेने हैं, उसका लोन टेन्योर है उतना एक्सटेंड हो गया। सपोज किसी का लोन 10 साल के लिए था, रिमेनिंग पीरियड था, तो ये 6 महीना हॉलीडे मिल गई, उसको अब 10.5 साल में वो कर्जा चुकाना है। एक तो वो हो गया। दूसरा ये होगा कि जिसने कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिया है, जो वो लोग जो इस पीरियड में अपना इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पाए, क्योंकि सारा बिजनेस बैठा हुआ था जी, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में तो इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है मंथली, वो नहीं कर पाए, उसको हमने क्या किया, उसको हमने 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको हमने टर्म लोन में कन्वर्ट किया, जो उनको अगले 6 महीने में अब रिपे करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। चलिए आप मानते हैं कि बहुत हद तक इनको रिलीफ मिला। इसके बाद एक और कदम लिया एज पर डायरेक्शन जो RBI की डायरेक्शन है, जिसने भी
جو بھی اسمال بزنس کرتا ہے, بڑا بزنس کرتا ہے, جس کا لون 50 کروڑ تک ہے یا جس کا ٹرن اوور 250 کروڑ تک ہے, ان کو ہم نے 20% ایڈیشنل لون دیا, جتنا ان کو ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری سے لون تھا. سپوز کسی بندے کے 30 کروڑ جے کے بینک کے پاس تھے, 10 کروڑ ایس بی آئی کے پاس تھے, تو 40 کروڑ کا 20%, مطلب 8 کروڑ روپے اس کو ایڈیشنل لون ملا, جو اس کو 2 سال کی ہالیڈے کے بعد 2 سال یا 3 سال میں پھر قرضہ چکانا ہے, تاکہ یہ جو اثر ہو گیا کووڈ کی وجہ سے, وہ کچھ نہیں کما پائے یا ان کے سٹاکس خراب ہو گئے یا بزنس سفر ہو گیا, تاکہ اس کا اثر کم سے کم ہو جائے اور ان کی نارمل لائف, چونکہ ان لاک پیریڈ شروع ہو چکا ہے, ان کو تو اب زندہ رہنا ہے, بزنس بھی کرنا ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, تو تاکہ ان کو کوئی بھی دقت اس بزنس میں نہ آئے. جناب پیر مسعود صاحب, چونکہ آپ کے یہ انیشیٹیوز ہیں بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. جناب بشیر احمد صاحب, چونکہ جو آپ نے ڈسٹریبیوشن عوام کے دہلیز پہ جو آپ نے چاول رکھا وہ بھی بہت حوصلہ افزا ہے. پینڈیمک کے دوران جتنا بھی آپ نے کام کیا وہ قابل سراہنا ہے, اور ہم شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ. آپ کا بھی شکریہ کرنا چاہیں گے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, اور ناظرین محترم آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. کل ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں گے. آج کا شمارہ یہیں پہ اختتام کو پہنچاتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.